پیدائشی طور پہ انسان نہ تو فرشتہ ہے نہ شیطان، لیکن اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش تھی، تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وقت لگتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے۔ اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے، تو تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا وہ اس یقین کی ڈور کو اپنے کن سے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہے، جو اصلی ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہے۔ سکون قلب آسائشوں کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان سے حاصل ہوگا۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ انسان جتنا مرضی بھاگ لے، جتنے مرضی ہاتھ پیر مار لے، مگر کس نے کس کو کہاں کب اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے بہرحال کہیں اور ہوتے ہیں۔ اپنے رب کی رضا میں رہنا اور جینا سیکھو۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، احسان کرو تو دیکھ کر کرو، کم ظرف ہوا تو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ ایک دن ہے یوم حساب کا، جس دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ہر ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ
تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اللہ اگر دیر کر رہا ہے دینے میں، تم مانگنا مت چھوڑو، کیا پتا اس کو پسند ہو تمہاری آواز سننے میں، تم رابطہ مت توڑو۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں جوڑنا چاہتا ہے۔ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا تو اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جائے گا۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب آپ روتے ہیں، توبہ تب ہوتی ہے جب آپ بدلتے ہیں۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر اور اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ جیسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہے مایوسی گناہ ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ اپنا ماضی اپنا گریبان، اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی گناہ گار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبق لے جاتا ہے۔